ایسا ملک میں حق لینا بڑا مشکل کام ہے۔ جب چہرے دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں، جب پارٹی دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں، جب شخصیت اور لوگوں کی اسٹیٹس دیکھ کر فیصلے ہوتے ہیں تو وہاں امن اور سکون نہیں ہوتا۔ السلام علیکم مولانا صاحب، سب سے پہلے تو وی نیوز کو وقت دینے کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا، آپ نے تقریباً پولیس کی حراست میں 125 سے زائد دن گزارے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ عوامی مسائل کے لیے حراست میں رہنا آپ نے کیسا فیل کیا دوران حراست؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور اپنی بات اپنے موقف آپ کے ذریعے پورے ملک کے پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچائے ہیں۔ الحمدللہ عوام کے مطالبات کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنی عزت اور غیرت کے لیے ہم نے جدوجہد شروع کی۔ ہمیں شروع دن سے پتہ تھا کہ یہاں حق مانگنا، حق لینا بڑا مشکل ہے۔ اس جگہ، اس ملک میں جہاں کوئی عدل و انصاف نہ ہو، کوئی ادارہ موجود نہ ہو، کوئی ایک دروازہ بھی موجود نہ ہو جہاں ہمیں اعتماد کے ساتھ جا کے ہم بتا سکیں کہ وہاں سے مجھے حق ملے گا، ایسا ملک میں حق لینا بڑا مشکل کام ہے۔ وہاں بہت ساری مشکلات اور مصائب آئیں گے اور کوئی آپ کو گلے لگانے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے مارنے کے لیے، آپ کو قید و بند کرنے کے لیے ادارے فعال ہوں گے۔ بالکل اس کی ہمیں توقع تھی، ہمیں پتہ تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ تو 125 دن یہ قید کے میرے زندگی کے اہم قیمتی لمحات ہیں، اور اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنے دن قید میں گزارنے کے بعد بھی میرا ضمیر، میرا ایمان بھی مطمئن ہے، میری قوم بھی مطمئن ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں مزید ہم تو آزمائش کی دعا تو نہیں کریں گے، لیکن اپنے سرزمین کی خاطر، اپنے حقوق کی خاطر جتنی قربانیاں دینی پڑے انشاءاللہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بتائیے گا مولانا صاحب، ملک میں ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ آپ حکومت کے حوالے سے بہتر مثبت باتیں کر لیں اور ضمانت حاصل کر رہے ہیں۔ عمران خان کے معاملے میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ ان کے پارٹی کے بہت سے رہنما گرفتار ہوتے ہیں، پھر وہ حکومت میں جو ہے وہ قومی دھارے میں شمولیت کی ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ کیا آپ کی ضمانت تو ان شرائط پر کسی پر نہیں ہے؟ درست آپ نے کہا، جب میری وہاں سیشن کورٹ میں 2 دفعہ درخواست ضمانت مسترد ہوئی، پھر میں ہائی کورٹ آیا تو ہائی کورٹ میں میری ضمانت درخواست مسترد ہو گئی، تو اسی دوران یہاں ضمانتوں کی بارش ہو رہی تھی۔ ہائی کورٹس ہوں، سپریم کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، بلکہ وہ جو کیس موجود تھے ججز کے سامنے اس پہ بھی ضمانتیں ہو رہی تھیں۔ تو ججز صاحبان نے ریمارکس میں کہا کہ آنے والے وقتوں میں جتنے FIR مزید ہوں گے اس پہ بھی ان لاڈلوں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ مجھے تو کوئی ضمانت ہماری مسترد ہو رہی تھی۔ یہ اس لیے ہے کہ جب چہرے دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں، جب پارٹی دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں، جب شخصیت اور لوگوں کی اسٹیٹس دیکھ کر فیصلے ہوتے ہیں تو وہاں امن اور سکون نہیں ہوتا۔ باقی ہے کہ میری ضمانت کسی شرائط کے مطابق، اگر میری کسی شرائط کے مطابق ہوتا تو 4 مہینے 15 دن میں قید نہ ہوتا، تو 2 دن میں رہا ہو سکتا تھا، 3 دن میں رہا ہو سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے اصولوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کی، اپنے نظریہ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کی، اپنے میرے جو مطالبات اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کی۔ وہ جو کہتے ہیں نا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے لوگ آ رہے ہیں، پھر وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں، تو میرا کسی نے سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں کیا۔ جن لوگوں نے مجھے گرفتار کیا تھا انہی کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گئے تھے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ 2021 سے ایک لوگوں کی آواز جسے پاکستان کی شہرک کہا جائے گوادر کو، تو اس میں کوئی دو رائے نہ ہوگی، آپ وہاں کے لوگوں کے حقوق کے لیے 2 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اب آگے کا لائے عمل آپ کا کیا ہے؟ آپ رہا ہو گئے ہیں، آپ کے مطالبات جوں کہ توں ہیں، دوبارہ سے احتجاج میں جائیں گے یا اس بار حکومتی دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور بیٹھ کے معاملات کو حل کریں گے؟ دیکھیں، آئین پاکستان ایک اہم دستاویزات ہے ہمارے سامنے۔ ہر شہری کے حقوق وہاں ذکر موجود ہیں کہ جو ریاست پاکستان کے شہریوں کے حقوق کیا ہیں ان کو ان پاس موجود ہیں،
اور آزادی بھی دی گئی ہے. ریاست پاکستان کے شہریوں کو بولنے کی آزادی ہے، نقل و حرکت کی آزادی ہے، اجتماع کی آزادی ہے، جلسے کی آزادی ہے، احتجاج کی آزادی ہے. احتجاج کیوں ہوتا ہے؟ احتجاج کوئی شوق سے نہیں کرتا، سڑک پہ کوئی شوق پہ نہیں آتا، دھوپ پہ کوئی شوق سے نہیں آتا. جب ادارے کام نہ کر رہے ہوں، جب محکمے کرپشن کر رہے ہوں، جب حکومتیں کرپشن کر رہی ہوں، جب وزراء ارب پتی بن رہے ہیں اور عوام غریب سے غریب تر ہو رہا ہو، ہمارے وزیروں کا ایک طبقہ، اشرافیہ کا ایک طبقہ، اس کے کتے بھی دودھ پیتے ہوں اور ایئر کنڈیشن کمرے میں رہتے ہوں، دوسرے تو عوام کیڑے مکوڑوں کی طرح اس کو بجلی دستیاب نہ ہو، جب ظلم کا معاشرہ ہو، انصاف نہ ہو، کسی کی عزت محفوظ نہ ہو، تو ظاہر ہے لوگ احتجاج کریں گے، سڑکوں پر آئیں گے. ان کا حق ہے. انشاءاللہ ہم حکومتی کے پاس بھی جائیں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے. احتجاج کی ضرورت پڑے گی تو ہم احتجاج بھی کریں گے. آئینی قانونی ہمارا حق ہے، کوئی ہمیں نہیں روک سکتا احتجاج کرنے سے. اگر کوئی احتجاج کا روکنے والا موجود ہے تو اس کو اپنی فرض کا ذمہ داری بھی پوری کرنی چاہیے. ہمیں حقوق ہمیں دے، ہمیں انصاف دے، ہمیں عزت دے، ہمیں جینے کا حق دے، پھر کوئی احتجاج نہیں کرے گا. یہ بتائیے گا کہ آپ کا ابتدائی جو مرحلہ تھا احتجاج کا، اس میں آپ نے ایک 19 نکاتی مطالبات کی فہرست تھی جو حکومت کے سامنے رکھی تھی. تاہم آپ نے 2022 کے بھی اختتام میں احتجاج کیا، جس کے بعد گرفتاری کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑا. یہ بتائیے گا کہ 19 نکات میں سے کتنے مطالبات ایسے ہیں جن پر عمل درآمد ہو چکا ہے؟ بالکل درست سوال ہے. جب یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے اور بلوچستان میں وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب تھے، اس وقت یہ پہلا ہمارا دھرنا ہوا تھا. تو وزیر اعظم نے اس وقت کے عمران خان صاحب نے اس کا نوٹس بھی لیا. یہ جام کمال صاحب پھر ہٹ گئے اسی دوران ہفتہ 10 دن میں. اور اس کے بعد ہمارے کچھ مطالبات تیزی کے ساتھ عمل درآمد ہو گئے. ٹرالرز بہت بڑی تعداد میں ہمارے ساحل پہ موجود ہے، وہ بڑی تعداد وہاں سے چلے گئے تھے. بطہ خوری تھی وہ کم ہو گئی تھی، چیک پوسٹیں بڑی تعداد میں ختم ہو گئی تھی، اور رویہ فورسز کا بہتر ہو گیا تھا. تو وہاں یہ جو ہمارے نوجوانوں کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے اتنے مطالبات ہیں. ڈرگز کے خلاف آپریشن شروع ہوا. لیکن جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تو پی ڈی ایم کی حکومت میں ٹرالرز بہت بڑی تعداد میں دوبارہ آ گئے ہیں. بطہ خوری بہت بڑی تعداد میں دوبارہ شروع ہو چکی ہے. فورسز کا ہویا دوبارہ وہی ہے، لوگوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں. چیک پوسٹیں پھر بڑی تعداد میں بحال ہو چکی ہیں. ڈرگز سرعام دن کی روشنی میں فروخت ہو رہا ہے. اس لیے چند عرصہ ہے، چند مہینوں کا گیپ تو ضرور تھا، اس میں بہتری آئی تھی. لیکن شہباز شریف اور عبدالقدوس بیزنجو کی حکومت آنے کے بعد ہمارے مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے. یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ ایک دفعہ دوبارہ ٹرالنگ کا عمل شروع ہو گیا، جبکہ گوادر کی ایک بڑی جو آبادی ہے وہ مچھلی پکڑنے اور ماہی گیری کے کام سے منسلک ہے. آپ کو نہیں لگتا اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو گوادر کے لوگوں میں ایک نا امیدی پیدا ہوگی اور وہ بھی دیگر اپنے بلوچ بھائیوں کی طرح پہاڑوں پہ چڑھ کے اپنا حق مانگیں؟ بالکل درست ہے. دیکھیں، روزگار ایک قدرت نے ان کو روزگار دیا. قدرت نے وہ باعزت طریقے سے روزگار کرنا چاہتے ہیں. وہ سرکاری ایک تو ملازمت آپ نہ دیں، ایک تو یہ کہ جتنے مچھیرے ہیں سب کو آپ ایک تنخواہ جاری کر دیں. ریاست تمام کے بچوں کو آپ ایک تنخواہ جاری کر دیں کہ آپ اس سائل کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک مچھیرے کو تنخواہ بھی جاری کروں گا، ان کے بچوں کو بھی تنخواہ دوں گا، اب کوئی پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے دے. اور آئینی ذمہ داری بھی روزگار دینا آئین پاکستان کی روشنی میں ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومتوں کی ذمہ داری ہے. لیکن اس سے تو آپ رہے دینے سے. لیکن جو روزگار آباء و اجداد سے کر رہے ہیں اس کو بھی چھینے، ڈاکوؤں کے حوالے کر کے آپ ماہی گیروں کی تذلیل کرتے ہو. ماہی گیر احتجاج کریں گے، آپ اس کو آپریشن کرتے ہیں. اس پر وہ کیا مانگتے ہیں؟ یعنی آپ آپریشن اس جگہ آپ کریں جو ریاست کے خلاف کوئی سرگرمی ہو، ملک کے خلاف کوئی سرگرمی ہو، وہ آپ کی کوئی دلیل بنتی ہے. کوئی چاہتے ہیں بھئی ڈاکو آ رہے ہیں میرے عزت بچاؤ، آپ بجائے کہ ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کرنے کے اپنے شہریوں کے خلاف کرتے ہیں. تو اس سے مایوسی پہلے بھی پہلی ہے، پھر بھی پہلے کی. اور یہ بالکل لوگ جب عدل انصاف نہیں ہوگا، جب ادارے کام نہیں کریں گے تو ظلم کے معاشرے میں پھر فساد ہوں گے. فساد کے لوگ پھر قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. لوگ دوسری طرف جمہوریت کے بجائے پہاڑ کی طرف رخ کریں گے. یہ بتائیے گا کہ قدوس بزنجو صاحب سے بھی ہم بارہا سوال کرتے رہتے ہیں
کہ جو ہدایت الرحمان اور حق دو تحریک تھے اس کے 19 مطالبات میں سے کتنے حل کر لیے گئے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے متعدد حل کر لیے گئے ہیں، لیکن کچھ مطالبات ان کے ایسے ہیں جو وفاقی سطح کے ہیں، جو صوبے کے دائرہ اختیار سے ہی باہر ہیں۔ آپ کیا کہیں گے، آپ کی جو 19 مطالبات تھے ان میں سے کون سے جو ہیں وہ قدوس بزنجو صاحب کے مطابق مکمل طور پر حل ہو گئے، اور جو وفاق کے دائرہ کار میں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پتہ نہیں قدوس بزنجو نے یہ بات دن کو کہی یا رات کو کہی ہے، تو اس کی باتوں کا بھی ٹائمنگ کا ہمیں پتہ چل جائے، کیونکہ بہت سارے ایسے 24 گھنٹوں میں ایسے لمحات ہیں کہ وہ فرش پہ نہیں ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں، اور ویسے بھی وہ خود کہتے ہیں کہ حکومت کو اللہ پاک چلا رہا ہے، اور آج کل بہت بڑے بزرگوں والی باتیں کر رہا ہے، ہوش میں ہوتا نہیں ہے، اور 24 گھنٹے میں اکثر اوقات وہ نیند میں ہوتے ہیں، اور وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک کمرے میں کابینہ کے لوگ ہوتے ہیں، دوسرے کمرے میں آن لائن میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آن لائن آپ اندازہ لگائیں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی جو جتنے وزراء ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود ہیں، پھر بھی آن لائن میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ کمرے سے نکلنے سے رہا۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اس کی کوئی مطالبات ہمارے بیچ میں نے پہلے بتایا ایک لمحہ ایسے مدت تھی چند مہینوں کی جس میں ہمارے مطالبات پہ عمل درآمد ہوا، ڈالرز چلے گئے، کچھ بہتری میں لوگوں نے محسوس کیا، سمندر میں ماہی گیروں نے محسوس کیا، عام لوگوں نے محسوس کیا، لیکن پھر بی این پی مینگل ایک پارٹی ہے، ان کی بلیک میلنگ میں آ کر دوستی میں ذاتی دوستی پہ وہ آ کر کے پھر ہمارے مطالبات پہ عمل درآمد کرنے کے بجائے الٹا انہوں نے مسائل میں اضافہ شروع کیا اور انتقامی کارروائی شروع کی، ہمارے ماؤں بہنوں کو مارا۔ اس کا ذمہ دار وزیر اعلیٰ بلوچستان اور اختر جان مینگل، یہ دونوں نہیں چاہتے کہ ہمارے بلوچستان کے مسائل حل ہوں۔ آپ نے بڑا سنگین الزام لگایا بالخصوص سردار اختر مینگل صاحب پہ، وہ اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ حکومت کا حصہ ہیں وفاق میں۔ آپ بتائیں کہ وہ تو اکثر بات کرتے ہیں کہ بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہ، اور مسنگ پرسن کی بات کرتے ہیں، آپ کے جو مطالبات ہیں اس میں سے سیم مطالبات کچھ اختر مینگل صاحب کے بھی ہیں، تو ان پر تنقید کیوں کر رہے ہیں آپ؟ لیکن یہ جو زبانی باتیں ہیں اس سے لوگوں کو دھوکہ دینا، پھر بلوچستان کا اسلام آباد میں سودا کرنا ان قوم پرستوں کا پرانا وتیرہ ہے۔ آج بھی وفاقی کابینہ میں شامل ہے، صوبائی کابینہ میں شامل ہے، گورنر موصوف کا ہے، تو لاپتہ افراد کا مسئلہ انہوں نے وعدہ کیا تھا بلوچستان سے، بلوچوں سے، بلوچستان کے عوام سے کہ میں لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کر لوں گا، تو ان کی موجودگی میں تو لاپتہ افراد کی فہرست تو بڑھ گئی ہے، کم کیوں نہیں ہو رہی؟ تو بلکہ لاپتہ جو نوجوان تھے ان کی ٹارگٹ کلنگ بھی ہو رہی ہے، پھر کاؤنٹر میں ان کو مارا بھی جا رہا ہے، تو یہ کیوں بولنے سے رہا؟ تو یہ بلوچستان میں جو کرپشن ہے، بندر بانٹ ہے، یہاں وسائل کو لوٹنا ہے، ریکوڈک کا سودا ہے، سندک کا سودا ہے، یہ کن کے دور میں ہوا؟ بھی ہوا۔ اس کی ذمہ دار یہ وفاقی کابینہ میں شامل ہے، صوبائی کابینہ میں شامل ہے، اس لیے جو تقاریر جذباتی جو قومی اسمبلی میں کرتے ہیں وہ تقاریر دن کی تقریر اور ہیں، رات کو کچھ اور یہ طے کر لیتے ہیں، اس لیے یہ ان کی باتوں پہ ہمیں یقین کوئی نہیں ہے، ان کے کردار سے پتہ چل رہا ہے، ان کے اختر جان مینگل کے جو کردار ہے وہ بلوچستان دشمنی پر مبنی ہے، اور بلوچستان کو انہوں نے اسلام آباد میں سودا کیا ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے مخالفین ہیں آپ پر الزامات لگاتے ہیں کہ حق دو تحریک مولانا ہدایت الرحمان کا ایک ٹکٹ ہے ایم این اے یا ایم پی اے بننے کا، اس بات میں کتنی صداقت ہے اور اپنے مخالفین کو کیا جواب دیں گے؟ یہ جو میرے مخالفین ہیں اس سے میں ہر وقت کہتا ہوں کہ مجھے آپ الزام لگاتے ہیں کہ میں ایم پی اے بننا چاہتا ہوں، ایم این اے بننا چاہتا ہوں، اور ان سے تو میرا سوال ہے کیا وہ آج جو بیت اللہ جانا چاہتے ہیں وہ خود کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جو مجھ پہ جو تنقید کرنے والے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ صرف حاجی بننا چاہتے ہیں؟ وہ بھی ایم این اے ایم پی اے بننا چاہتے ہیں؟ ایم پی اے ایم این اے بننا ہمارا حق ہے، ہم جمہوری لوگ ہیں، سیاسی کارکن ہیں، منع ہے کوئی قانونی منع ہے کہ ہم ایم این اے نہ بنے، ایم پی اے نہ بنے؟ ہمارا حق ہے، ہم جمہوری لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، الیکشن کی نوبت آتی ہے ہم ایم این اے کا الیکشن بھی لڑیں گے، ایم پی اے کا سیٹ بھی لڑیں گے، ہمارا مطمع نظر، لیکن سیٹیں نہیں، سیٹیں حاصل کر کے اپنے بی این پی مینگل کی طرح باپ کی طرح بلوچستان کو کا سودا نہیں کریں گے۔ ہماری منزل ایم پی اے ایم این اے بننا نہیں ہے، ہماری منزل اپنے سرزمین کے تحفظ، اپنے وسائل کے تحفظ، اپنی عزت اور غیرت کے تحفظ کے لیے
انشاءاللہ جس فورم میں ہمیں جانا پڑا ہم جائیں گے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا، آپ کی نظر میں اس وقت جو گوادر ہے اس کے 3 سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں، عوامی مسئلے، اور ان کو حل کرنے کے لیے کوئی پلان ہے آپ کے پاس؟ جی ظاہر ہے سب سے بڑا مسئلہ 80% لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ ماہی گیری ہے۔ ماہی گیروں کا سب سے بڑا مسئلہ ٹالرز ہیں، جو بڑے ڈاکو ہیں، وہ ہمارے سمندر کو تاراج کر رہے ہیں۔ آج بھی درجنوں ہماری مچھلیوں کی نسل کشی ہوئی اور ناپید ہے۔ آج بھی ہمارے ماہی گیروں کے جانوں کو یہ نقصان دے رہے ہیں، ہمارے ماہی گیروں کی کشتیوں کو نقصان دے رہے ہیں۔ ماہی گیر اپنے بیوی بچوں کے زیور بیچ کر کشتی اور جالیں خریدتے ہیں، اور یہ ڈاکو ٹالرز ان کو پورا چند گھنٹوں میں پورے ان کی جائیدادوں کو ختم کر رہے ہیں، پورے مالی ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ ڈالرز ہیں، یہ ڈالرز چلے جائیں گے، یہ باقاعدہ اگر ویل ہو، ایمانداری ہو، تو اگر ان کو پتہ چل جائے کوئی بدتخوری نہ کرے تو یہ انشاءاللہ صرف آنکھوں کے اشارے سے جا سکتے ہیں، کسی حکمران کے کسی نمائندے کے اندر ایمانداری ہو۔ اسی طرح گوادر میں ہمارا ایران منسلک ہے، ایران بارڈر میں منسلک ہے۔ ہمارے ذریعہ بہت سارے ایرانی اشیاء پر ہے، بجلی ہمارے ایران سے آتا ہے، ہمارے گیس وہاں ایران سے، صرف فیول ہم وہاں سے، ہمارے اشیاء پردونوش وہاں سے۔ یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر وہاں ایک ایسا میکانزم بنایا جائے، ہمیں سستے چیزیں وہاں سے مل جائے، ہمیں ہمارے ذریعہ معاش ہمارے ہزاروں نوجوان اس سے منسلک ہو سکتے ہیں۔ اس پہ میکانزم اگر حکومت میں ویل ہو تو بالکل بن سکتا ہے۔ اسی طرح علاج، آج بھی گوادر میں علاج کی سہولت نہیں ہے، ہم بخار کے لیے کراچی جاتے ہیں۔ انہوں نے تیز رفتاری کے ساتھ F-16 کی رفتار سے گوادر پورٹ بنایا، F-16 کی رفتار سے گوادر نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن رہا ہے، چاونیاں بن رہی ہیں، لیکن اسپتال نہیں بن رہا۔ وہ کچھوے کی رفتار سے کہتے ہیں صبر کرے جی، آپ کو ملے گا بھائی، 50 سال بعد علاج کی سہولتیں ملیں گی۔ تو آپ یہ جو چند مہینوں میں آپ چاونی تو تیار کر رہے ہیں، انٹرنیشنل ایئرپورٹ تیار کیا، گوادر پورٹ تیار کیا، لیکن ہاسپٹل بنانے کے لیے، یونیورسٹی بنانے کے لیے، تو اس کے لیے ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارے بنیادی مسائل ہیں۔ تو اگر ایک حکومت کے اندر ایمانداری ہو تو ایک حکومت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ان مسائل کو حل کریں۔ مولانا صاحب، ہم بھی صحافی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں اس بارے میں، ہر دوسرے یا تیسرے دن وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب اور تمام جو قائدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ سی پیک ہماری شاہ رگ ہے، اور سی پیک سے نہ صرف بلوچستان بلکہ ملک کا مستقبل بدل جائے گا۔ آپ گوادر کی عوام کے ساتھ ہیں، ان کے مسائل سمجھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی سی پیک آنے سے بلوچستان کے عوام کے مسئلے حل ہوں گے، یا یہ جو پیسہ ہے یہ بھی حکمرانوں کی جیبوں میں جائے؟ دیکھیں سی پیک کو آئے ہوئے تو کافی تو برس ہو چکے ہیں نا، ہم سی پیک کے مخالف نہیں، ہماری جو تحریک تھی اس میں بھی یہ ذہن میں ڈالا گیا ہے کہ یہ سی پیک مخالف لوگ ہیں۔ بھئی ہم پاکستانی ہیں، اس ملک کے شہری ہیں، ہمیں قانون آئین حق دیتا ہے، ہم سی پیک کی حمایت کرتے ہیں، سی پیک کی تائید کرتے ہیں، لیکن سی پیک کو کئی برس ہو گئے تو بلوچستان میں سی پیک سے کیا ملا؟ میں بطور ایک بلوچستانی ہونے کے، بلوچستان کو سی پیک میں دھماکوں کے علاوہ، خودکش دھماکوں کے علاوہ، میتوں کے علاوہ، لاشوں کے علاوہ سی پیک نے کیا دیا ہے؟ مجھے بتائیں، کوئی ثابت کر دیں کہ فلاں سی پیک کی وجہ سے کوئی ملا ہے، کوئی بتائیں۔ دھماکے تو بلوچستان میں ہوتے ہیں سی پیک میں، یا لاشیں تو بلوچستان میں گرتی ہے سی پیک کی وجہ سے، لیکن اورنج ٹرین پنجاب میں بنتا ہے، موٹر وے پنجاب میں بنتا ہے، وہاں فیکٹریاں پنجاب میں بنتی ہیں، یہاں صرف چیک پوسٹیں بنتی ہیں۔ اس لیے جو پاک چائنا اقتصادی راہداری جس کو کہتے ہیں، آج بلوچستان کے عوام کہتے ہیں یہ پاک چائنا اقتصادی راہداری نہیں ہے، یہ پنجاب چائنا اقتصادی راہداری ہے۔ اس کیونکہ تمام پروجیکٹ وہاں ہو رہے ہیں۔ یہ اگر بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، اگر بلوچستان کے لوگ پاکستانی ہیں تو یہاں سی پیک میں لوگ کیوں محروم ہیں؟ اس لیے بلوچستان کے لوگ بجا طور پر یہ سوال کرتے ہیں، ہم بھی سوال کرتے ہیں کہ سی پیک سے ہم کیوں محروم ہیں، اس کا جواب وفاقی حکومت دے دیں۔ اس لیے آج تک سی پیک کا کوئی وجود بلوچستان میں موجود نہیں ہے۔ یہ غلط ہے، کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، میں اس کا مخالف کیسے ہو سکتا ہوں؟ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ بلدیاتی انتخابات میں آپ نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں آپ کے حامیوں کو لوگوں نے
منتخب کیا. بتائیے گا کہ آئندہ الیکشن میں جو جنرل الیکشن ہوں گے اس میں آپ کا کیا لائے عمل ہوگا، اور اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے گوادر کا کون سا مسئلہ ہے جسے آپ ایڈریس کرنا چاہیں؟ انشاءاللہ جو بلدیاتی الیکشن میں عوام نے اعتماد کیا، انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ قوم کی خدمت کریں گے. جو اعتماد لوگوں نے ہمیں دیا ہے اس اعتماد کو ٹیس نہیں پہنچائیں گے. جو محبت ہمیں دی ہے یہ محبت قرض ہے ہم پر، انشاءاللہ اس کو ہم چکائیں گے، کوشش کریں گے. جو ہمیں انہوں نے احترام اور عزت دی ہے قید کے دوران جس جلسوں میں، بلا مبالغہ 4.5 مہینے میں وہاں تھا، بند تھا، تو ایک دن بھی میرے گھر سے کھانا نہیں آیا. کھانا لوگوں نے، عوام نے ایک دن بھی میرے گھر سے کھانا نہیں آیا. لوگوں نے پورا دن رات لوگوں کا جو آنا تھا، عید کے دن لوگوں کا آنا تھا. گوادر کے لوگوں نے عید ہی نہیں منائی دفعہ کہ بھئی کیسے عید منائیں. لوگ غمزدہ تھے، رو رہے تھے. یہ جو محبت لوگوں نے دی، جو اخلاص دیا، اس کو انشاءاللہ ہم اپنی جان سے کھیل کر لوگوں کو اعتماد دیں گے. آنے والے الیکشنوں میں بھی انشاءاللہ ہم حصہ لیں گے. صرف گوادر ہی نہیں، مکران ہی نہیں، انشاءاللہ پورے بلوچستان سے ہم حصہ لیں گے، مقابلہ کریں گے. جب لوگ ہمیں اعتماد دیں گے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے تو انشاءاللہ لوگوں کی عزت بحال کریں گے، لوگوں کی جینے کا حق بحال کریں گے، ڈرگز کا خاتمہ کریں گے. صاف پانی فراہم کرنا، علاج فراہم کرنا، تعلیم دینا، یہ ہماری عزت ذمہ داری ہوگی. ہماری چوکیداری ہوگی کہ ہم لوگوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کریں. انشاءاللہ ہم ایک لیڈر یا ایم پی ایم این اے نہیں بنیں گے بلکہ عوام کے چوکیدار بنیں گے، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے. مولانا صاحب ایک آخری سوال. ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی نظام جو ہے وہ ہر گزرتے گھنٹے بلکہ ہر گزرتے منٹ کے ساتھ بدلتا جا رہا ہے. لوگ سیاسی وفاداریاں بھی تبدیل کر رہے ہیں. وفاق کی سطح کی جو سیاست ہے، بالخصوص عمران خان کی سیاست کو مولانا ہدایت الرحمان کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، وفاق کی سطح پر گزشتہ کئی برسوں سے کرسی کی لڑائی ہے، اقتدار کی لڑائی ہے. عوام پس رہے ہیں، مہنگائی کے ہاتھوں غریب کا کمر ٹوٹ چکا ہے، بے روزگاری عام ہو چکی ہے، بدامنی عام ہے، کسی کی جان مال، عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے. وہ اسلام آباد والے سنگ دل لوگ ہیں، درندہ صفت حکمران ہیں کہ جب ایک طرف لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، لوگوں کا چولہا بجھ گیا ہے مہنگائی کی وجہ سے، لوگوں کے کمر ٹوٹ چکا ہے مہنگائی کی وجہ سے، وہ اسلام آباد کے درندہ صفت حکمران ہے کہ کرسی پر کون وزیر اعظم بنے گا، کون صدر بنے گا، کون وزیر بنے گا، کس کو کون سا اسٹیٹس ملے گا، اس کی جنگ میں مصروف ہے. عمران خان ہو یا شہباز شریف ہو یا آصف علی زرداری صاحب ہو، یہ اقتدار کی جنگ ہے. یہ غریب کے دشمن ہیں، پاکستان کے عوام کے دشمن ہیں، غریبوں کے دشمن ہیں. یہ ان کی ایک ہی کردار ہے، یہ ایک ہی اشرافیہ کا ایک ہی ٹولہ ہے جن کا مقصد پاکستان کے وسائل کے لوٹ کر باہر منتقل کرنا ہے. ان کے بچے باہر ہیں، ان کا مستقبل باہر ہے، ان کے کاروبار باہر ہے. یہ پاکستان کے غریبوں کے دشمن ہیں. عمران خان کی سیاست بھی اسی طرح ہے، شہباز شریف کی سیاست بھی اسی طرح ہے. جتنا پی ڈی ایم ہے وہ بھی اقتدار کی جنگ میں انہوں نے غریبوں کو تباہال اور بدحال کر دیا ہے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب وقت دینے کا. بہت شکریہ آپ کا بھی.